بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقاص خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل الیکٹرک سکلز۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہسٹری آف الیکٹریسٹی کے بارے میں گائیڈ کروں گا، یعنی وہ کون سے سائنسدان تھے جنہوں نے بجلی کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور آج دنیا ان لوگوں کی وجہ سے روشن ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان سائنسدانوں کے ایجادات کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کون سے سائنسدان تھے اور ان لوگوں نے بجلی کے بنانے پر کون سے ایجادات کیے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا۔ تو چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے نمبر پر الیکٹریسٹی پر پہلی تجربہ کرنے والے سائنسدان کا نام ہے ولیم گلبرٹ۔ ولیم گلبرٹ 1540 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1603 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ گلبرٹ ایک انگلش فزیشین تھا۔ الیکٹریسٹی پر تجربہ کرنے والا یہ پہلا سائنسدان تھا۔ گلبرٹ نے 1600 عیسوی میں اپنے ایک کتاب کے ذریعے یہ وضاحت کی کہ جب امبر کو ایک کپڑے کے ساتھ رگڑا جائے تو یہ ہلکی اشیاء کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جبکہ خام مغناطیس صرف لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گلبرٹ نے عنبر کے لیے لاطینی لفظ الیکٹرون اور عنبر کی طرح ہی کام کرنے والے آلے کو الیکٹریکا کا لفظ استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد سر تھامس براؤن 1655 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور 1782 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ الیکٹریسٹی کا لفظ سب سے پہلے سر تھامس براؤن نے دریافت کیا تھا۔ سر تھامس براؤن ایک انگلش فزیشین تھا۔ پھر اس کے بعد اسٹیفن گرے 1696 میں پیدا ہوا تھا اور 1736 میں وفات پا گیا تھا۔ اسٹیفن گرے نے یہ دریافت کیا تھا کہ کچھ اشیاء جو الیکٹریسٹی گزارتی ہے اور کچھ نہیں، یعنی کنڈکٹر، سیمی کنڈکٹر اور انسولیٹر۔ پھر اس کے بعد چارلس ڈیوفے نے الیکٹریسٹی کے کنڈکشن کے متعلق تجربات کیے۔ ان تجربات سے اس سے یہ معلوم ہوا کہ الیکٹریسٹی دو اقسام کی ہے، یعنی مثبت چارج اور منفی چارج۔ آج کل ڈی سی زبان میں ان چارج کو پلس اور مائنس اور اے سی زبان میں اسے فیز اور نیوٹرل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فرینکلن 1706 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 1790 عیسوی میں وفات پا گیا تھا۔ فرینکلن یہ تھیوری پیش کی کہ الیکٹریسٹی ایک سنگل مایع پر مشتمل ہے۔ اس نے ایک پتنگ کے تجربے سے واضح کیا کہ لائٹنگ یا آسمانی بجلی بھی الیکٹریسٹی ہے۔ اس کے بعد ہے چارلس آگسٹن ڈی کولمب 1736 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 1806 عیسوی میں وفات پا گیا تھا۔ چارلس آگسٹن نے 1785 میں برقی لحاظ سے چارج شدہ اقسام کے درمیان کشش اور دفع کے قوانین بنائے، اس لیے آج بھی الیکٹریکل چارج کی اکائی کولم کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے الیسینڈرو والٹا 1745 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 1827 عیسوی میں وفات پا گیا تھا۔ اس نے یہ دریافت کیا کہ نمی اور دو مختلف دھاتوں کے درمیان رہنے والے کیمیائی عمل سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے۔ والٹا نے پہلے بیٹری بنائی جس میں کاپر اور زنک کی پلیٹیں موجود تھیں اور ان پلیٹوں کے درمیان کاغذ موجود تھا۔ نمی پیدا کرنے کے لیے اس نے پلیٹوں کو نمک کے محلول میں ڈبویا۔ یہ بیٹری، جسے وولٹک پائل کہتی ہے، ڈی سی کرنٹ کا پہلا سورس تھا۔ آج کل وولٹا کو وولٹ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 نمبر پر ہے ہینس کرسچن اوئرسٹڈ۔ یہ 1777 میں پیدا ہوا تھا اور 1851 میں وفات پا گیا تھا۔ اس نے یہ واضح کیا تھا کہ ایک کرنٹ بردار کنڈکٹر کے گرد مغناطیسی فیلڈ موجود ہوتی ہے اور یہ فیلڈ کرنٹ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے این ایمپیئر 1775 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 1836 عیسوی میں وفات پا گیا تھا۔ 1820 عیسوی میں ایمپیئر نے الیکٹرک کرنٹ کی مغناطیسی اثر کی پیمائش کی تھی۔ اس نے معلوم کیا کہ دو کرنٹ بردار کنڈکٹر ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں یا باہم کشش کرتی ہیں، بالکل دو مغناطیسوں کی طرح۔ آج کل الیکٹرک کرنٹ کا جدید یونٹ ایمپیئر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جارج سیمن اوہم 1787 میں پیدا ہوا تھا اور 1854 میں وفات پا گیا تھا۔ اوہم کے قانون سے ہمیں 3 مقداروں یعنی ریزسٹنس، وولٹیج اور کرنٹ کے مابین تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ الیکٹریکل سرکٹس میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے قانون کا نام اوہم ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر پر ہمارے پاس ہے مائیکل فیراڈے کا نام۔ مائیکل فیراڈے 1791 میں پیدا ہوا تھا اور 1867 میں وفات پا گیا تھا۔ فیراڈے کو
اس بات پر مکمل یقین تھا کہ اگر الیکٹریسٹی مقناطیسی اثر پیدا کر سکتی ہے تو تب مقناطیسیت سے الیکٹریسٹی بھی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ بات آخر سچ ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے جوزف ہنری۔ جوزف ہنری 1797 میں پیدا ہوا تھا اور 1878 میں وفات پا گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں انڈکٹنس کے یونٹ کو ہنری کا نام دیا گیا، جبکہ کیپیسٹنس کا یونٹ فیراڈ یعنی مائیکل فیراڈے کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد ہے جیمز کلرک میکسویل۔ یہ 1831 میں پیدا ہوا تھا اور 1879 میں وفات پا گیا تھا۔ جیمز کلرک میکسویل نے 1850 عیسوی میں حسابی مساواتوں کا ایک سیٹ بنایا جو الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کے قوانین کو ظاہر کرتا تھا۔ میکسویل نے یہ بھی پیشنگوئی کی تھی کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو کہ خلا میں روشنی کی رفتار سفر کرتی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ میکسویل کی پیشنگوئی کو بالآخر ایک جرمن سائنسدان ہینرچ رڈولف ہرٹز نے سچ ثابت کیا۔ پھر لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ہینرچ رڈولف ہرٹز۔ ہینرچ رڈولف ہرٹز 1857 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 1894 عیسوی میں وفات پا گیا تھا۔ ہینرچ رڈولف ہرٹز نے ریڈیو ویوز کو 1880 عیسوی میں پیدا کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ آج فریکوینسی کا یونٹ یعنی ہرٹز انہی کے نام سے منسوب ہیں۔